نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے در رسول پہ عقل انسانی کا اظہار عجز۔ باری تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دلیل رسالت اور دلیل نبوت دیتے ہوئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، پس میں نے تمہارے اندر اس سے قبل زندگی کا بھرپور دور گزارا ہے، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیا کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل عتم ہمارے سامنے آپ کی سیرت طیبہ کے ہونے کو واضح کر رہی ہے۔ آپ کی سیرت ہی آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل صداقت اور برہان حق ہے۔ آپ کی سیرت اقدس ہی آپ کی نبوت و رسالت کی حقانیت کی دلیل اول بھی ہے اور دلیل ادہم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیا کریمہ کے ذریعے اپنے ظاہری زمانہ حیات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو دلیل رسالت عطا کر رہے ہیں اور ان کی عقل کے مطابق ان کو نبوت و رسالت کی علامات عطا کر رہے ہیں کہ ہے کل جہاں کے لوگوں، اپنی عقل سے سوچو اور اپنی عقل کے ذریعے میرے حالات زیست اور سیرت کو جانو۔ اگر تم حق کی پہچان اور شناخت کا ادراک کرنے کے لیے اپنی عقل کو میزان بنانا چاہو تو میں تمہاری اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی سیرت کو تمہارے میزان عقل پر رکھتا ہوں۔ میری عرفہ زیست کو دیکھو، میری پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرو، میرے دعوی نبوت کو میری ذات میں پرکھو، میرے قول و فعل کو جانو، میرے اخلاق و کردار کو تولو، میرے شب و روز کو دیکھو، میرے لین دین پر نظر کرو، میری دعوت میں غور و فکر کرو، میرے دعوی رسالت اور میری دعوت اسلام میں میرے کردار کی موافقت اور مطابقت دیکھو، میری کل دعوت اسلام کو میری زندگی میں جانو۔ میرے نزدیک تمہارے لیے میری نبوت و رسالت پر سب سے وزنی اور سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ مستند دلیل اسلام خود میری دلیل سیرت ہے۔ اگر اس دلیل سیرت میں تم کو کوئی عیب نظر آئے، کوئی نقص دکھائی دے، اگر اس دلیل کی کجی پر
تمہاری کسی قسم کی نگاہ و نظر پڑ جائے تو تم دلیل سیرت کی خامی اور کمی کی بنا پر میری دعوت اسلام کو رد کر دو اور تم ہرگز اسلام قبول نہ کرو، اس لیے کہ معاذ اللہ دعوت اسلام کی دلیل سیرت میں کوئی خامی اور کوئی کمی پائی گئی ہے۔ ہاں اگر تمہاری عقل سو انداز سے میری سیرت کا تجزیہ کر لے اور اچھی طرح ناپ تول لے اور ہر پہلو سے میری سیرت کو پرکھ لے، پھر بھی کوئی خامی کوئی کمی میری دلیل سیرت میں اسلام کی حقانیت کے باب میں تم کو نظر نہ آئے، تو اب زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے ہوئے ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ اور ادخلوا فی السلم کافۃ کے پہکر بن جاؤ، اس لیے کہ ہے عقل انسانی اچھی طرح جان لے کہ اللہ نے تمہارے لیے میری ذات میری سیرت کو برہان بنا کر بھیجا ہے۔ برہان انسانی عقل کے سامنے وہ دلیل ہے جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہ رہے، اور یہ دلیل برہان عقل کے لیے آخری حتمی اور قطعی دلیل حق ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے لفظ برہان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یوں مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں ہے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے حق کی قطعی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انسانی عقل کے لیے حتمی قطعی اور بلا واسطہ شہادت، ایک ڈائریکٹ اینڈ کنکلوسیو ایویڈنس آپ کی ذات اقدس کو قرار دیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ برہان سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں البرہان اوقد الادلہ هو الذی یقتضی الصدق ابدا، المفردات میں برہان تمہارے دلائل میں سے سب سے زیادہ، تمام دلائل میں سے البرہان پختہ دلیل کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سچائی پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو امام خازن اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں برہان کیا ہے؟ البرہان دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل والنبی کان کذلک لأنہ تعالی جعلہ حجۃ قاطعۃ قطع بہ عذر جمیع الخلائق۔ برہان وہ دلیل عقل ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل پر دلالت کرتی ہے۔ اس دلیل کا مصداق عتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی حجت قاطعہ بنایا ہے جس سے تمام مخلوق کے حیل و حجت اور اعتراض و اشکال سب کے سب آپ کی ذات کی صورت میں ختم ہو گئے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم اسی انسانی عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقل انسانی حقائق کا ادراک کیسے کرتی ہے؟ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے اس کے اپنے ضابطے اور اپنے قاعدے کیا کیا ہیں؟ انسانی عقل ہمیشہ 5 حواس کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ان حواس میں سے ایک حصے مشترک ہے، ایک حصے خیال ہے، ایک حصے واہمہ ہے، ایک حصے حافظہ ہے اور ایک حصے متصرفہ، متخیلہ اور مفکرہ ہے۔ انسانی عقل حواس خمسہ ظاہری پر اعتبار بھی کرتی ہے اور ان پر اعتماد بھی کرتی ہے۔ عقل قوت سامعہ کے ذریعے کسی بھی آواز کو سنتی ہے اور جانتی ہے، قوت باصرہ کے ذریعے کسی بھی چیز کو دیکھتی ہے،
قوت شامہ کے ذریعے کسی بھی چیز کو سونگھتی ہے، اور قوت ذائقہ کے ذریعے کسی بھی چیز کو چکھتی ہے، اور قوت لامسہ کے ذریعے کسی بھی چیز کو چھوتی ہے۔ عقل کسی چیز کو باندھنے کا نام ہے۔ انسانی عقل بھی انسان کی سوچ کو کسی خاص سطح پر جا کر باندھ دیتی ہے، پھر انسان اسی فکر و خیال میں پلتا رہتا ہے اور اپنی زندگی اسی سوچ و فکر کے مطابق بسر کرتا رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لفظ عقل اپنے اسی معنی کی روح سے اپنے دائرہ کار میں محدود ہے۔ عقل کا دائرہ کار غیر محدود چیزوں کو جاننے کا ہرگز نہیں ہے۔ غیر محدود چیزوں کو جاننے کا قول عقل کے لیے کرنا عقل کی بنیادی صلاحیت اور اس کی قوت استعداد اور صفت علم کے خلاف کرنا ہے۔ عقل کا کمال ظاہری حواس کے ادراک اور مقدمات عقل کی ترتیب کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ بس انسانی عقل کی پہچان کسی چیز کو امساک روک دینا بھی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں تحریکیت پیدا کرنا بھی عقل کا کام ہے، اور ظاہری حواس اور عقلی حواس کو محدود جاننا بھی عقل ہے۔ عقل کسی مقام پر جا کر حیرت زدہ اور متحیر ہو جاتی ہے اور سراسر استعجاب کا مظاہرہ کرتی ہے، اور لا ادری کا میں نہیں جانتی کا کھلم کھلا اظہار کرنے لگتی ہے۔ انسان جو عقل پر کل مدار علم کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ عقل تو ہر جگہ لامحدود کو جاننے والی ہو، لیکن عقل یاد رکھیے ہمیشہ محدود کو جانتی ہے۔ اور وہ گمراہ ہونے کے انسان جب عقل پر اعتماد کرتا ہے تو گمراہ ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کی ہدایت بندے کی دستگیری کرتی ہے۔ اس لیے اقبال عقل کی اسی خامی اور اسی دائرہ کار کی محدودیت کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے: گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عقل نور ہے، یہ انسان کی سوچ و فکر کے لیے روشنی ہے۔ یہ عقل کبھی خود منزل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اکیلی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا افتخار انسان کی عقل ہے۔ ہم بارگاہ رسالت مآب کی طرف مقام نبوت اور مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے عقل کی مصاحبت میں اپنا سفر تلاش حق شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ و عقل کو 1400 سال پیچھے لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی؟ ایک انسان کے دوسرے انسان کے درمیان تبادلہ خیالات کے وسائل انتہائی کم تھے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان بھی ذرائع رسل و رسائل محدود تھے۔ انسان کی معلومات ساری دنیا کے بارے میں بہت تھوڑی تھی۔ اس وجہ سے خیالات میں تنگی بھی تھی۔ مجموعی طور پر انسانوں پر وہم اور توحش کا غلبہ تھا۔ جہالت کے اندھیرے ہر سو تھے۔ علم کی روشنی بہت کم اور دھندلی تھی۔ علم کی وہ قلیل روشنی اندھیروں کو دھکیل دھکیل کر بڑی مشکل سے پھیل رہی تھی۔ اس وقت کی دنیا آج کی جدید دنیا کی ساری سہولتوں سے محروم تھی۔ رسل و رسائل کے جدید آلات اور جدید ذرائع نہ تھے، اور نہ جدید مطابع تھے، نہ دارالارشاد تھے، نہ مکاتب تھے، نہ جدید تعلیمی ادارے تھے، نہ اخبارات تھے، نہ رسائل تھے، اور نہ کثرت سے کتابیں میسر تھیں۔ اس زمانے کے انتہائی روشن خیال انسان کی معلومات بھی آج کے عام انسان سے زیادہ نہ تھیں۔ جو باتیں آج کس و ناکس کو معلوم ہیں، اس زمانے میں وہ باتیں بڑی مشکل سے
اور بڑی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد معلوم ہوتی تھیں۔ آج کی بڑی بڑی معلومات جو فضا میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک بچے کو ہوش سنبھالتے ہی ساری فوراً میسر آ جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ان معلومات کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور انسانی عمریں مزید معلومات کی جستجو میں گزر جاتی تھیں۔ جو باتیں آج اس قدیم دنیا کے اوہام اور خرافات تھیں، آج جو محسوس ہوتا ہے کہ اوہام ہیں، خرافات ہیں، مگر یہی اس زمانے کے اپنے وقت کے حساب سے یہ اس زمانے کے حقائق تھے جن افعال کو آج ناشائستہ اور وحشیانہ کہا جاتا ہے۔ وہ افعال اس زمانے کے عام معمولات حیات تھے جن طریقوں سے آج انسان کا ضمیر نفرت کرتا ہے، وہ زمانے کی اخلاقیات میں جائز تھے۔ اس زمانے میں انسان کی عجائب پرستی ذلت کی حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کی صداقت اور حقانیت اس کے ما فوق الفطرت ہونے میں سمجھتا تھا، اور اس کے خلاف عادت ظہور پذیر ہونے میں اس کی صداقت کو جانتا تھا۔ بس اوقات اس زمانے میں انسان اپنی نظروں میں رسوا تھا، کسی بھی انسان کو خدا رسیدہ نہ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ کسی بھی انسان کے خدا رسیدہ ہونے کا تصور بھی نہ کرتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس تاریک زمانے میں عرب کا خطہ متمدن ممالک سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس خطہ عرب میں ایران، روم، مصر کے علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کی کوئی روشنی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ یہ خطہ عرب اپنے ریت کے بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ عرب کا سوداگر اونٹوں پر مہینوں کا سفر طے کر کے ان متمدن ملکوں میں تجارت کے لیے جاتا تھا، مگر صرف اموال کا تبادلہ کر کے واپس آ جاتا تھا، اور اپنے ساتھ علم و تہذیب کی کوئی روشنی نہ لاتا تھا۔ اس وجہ سے عرب میں تعلیمی مکتب اور تعلیمی ادارے نہ تھے، علوم و فنون سے کوئی دلچسپی بھی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے بلاذری کے مطابق بعثت رسالت مآب کے وقت عرب و قریش کے لوگوں میں سے صرف 15 افراد لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ البتہ ان قریش عرب کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی زبان تھی جس میں بلند خیالات کے اظہار کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان عربوں میں بہترین ادبی ذوق پایا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ آج کے معاشرے کی ذہنی سطح کے مطابق عرفہ خیالات کے اظہار سے محروم تھے۔ ان کے ہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی، کوئی اجتماعی ضابطہ اور کوئی اجتماعی قانون نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا، ہر کوئی جنگل کے قانون کی پیروی کرتا تھا۔ جس پر بس چلتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا اور اس کے مال پر قابض ہو جاتا تھا۔ اخلاق و تہذیب میں وہ سخت ناتراشیدہ تھے۔ پاک و ناپاک، جائز و ناجائز، شائستہ و ناشائستہ کی کوئی تمیز ان میں نہ تھی، اور ان کی زندگی گناہوں سے آلودہ تھی۔ زنا، جوا، شراب، چوری، راہزنی، قتل و غارت گری اور خون ریزی ان کی زندگی کی پہچان تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے نکاح کو اپنے لیے عار اور شرمندگی سمجھتے تھے، اور کسی کو داماد بنانا اپنی حد اور اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ اپنی سوتیلی ماؤں سے باپ کی وفات کے بعد نکاح رچا لیتے تھے۔ آداب معاشرت، آداب لباس و طہارت اور آداب عقل و طعام سے نہ بلد تھے۔ مذہب کی تمام جہالتوں اور دلالتوں کے وہ ذمہ دار تھے۔ اپنے زمانے کی بت پرستی، ارواح پرستی، کواکب پرستی کے دل دادا تھے، مگر توحید پرستی سے نہ آشنا تھے۔ انبیاء سابقین کی تعلیمات سے نہ واقف تھے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے
کچھ جانتے تھے مگر ان کے پیغام توحید کو بھول چکے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے قصے اور کچھ واقعات ان میں مشہور تھے مگر ان کی تعلیمات سے لا تعلق تھے، اور انبیاء بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اسرائیلیات کی حد تک ان کے علم میں تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، 1400 سال پہلے عرب میں ایک انسانی معاشرے کی یہ حالت زار ہے، اور اس زمانے میں اس ملک میں ایک ایسا اور اس خطے میں ایک ایسا عظیم شخص پیدا ہوتا ہے جس کے بچپن میں اس کے ماں باپ اور دادا کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ ماں باپ کی موجودگی میں ایک بچے کو جو اعلیٰ تربیت مل سکتی تھی اس سے بھی آپ کی ذات محروم تھی۔ ہوش سنبھالتے ہیں تو اپنی معاشرت کے عرابی لوگوں کے ساتھ بکریاں چراتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو چچا کے ساتھ مل کر سوداگری اور تجارت کرتے ہیں۔ معاشرتی میل جول نشست و برخاست عربوں کے ساتھ ہے، اور جن کے اس وقت کے حالات سے ہم خوب واقف ہو چکے ہیں، جن کی کل حالت کو قرآن اپنی اس آیہ کریمہ میں بڑے اعجاز کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی، خشکی اور تری، ہر طرف فساد پھیل چکا تھا، آپ کو کوئی تعلیمی ادارہ میسر نہ تھا، حتیٰ کہ پڑھنے لکھنے کا ماحول ہی نہ تھا۔ اگرچہ آپ نے عرب سے نکل کر کچھ تجارتی سفر کیے مگر وہ اپنی نوعیت کے زیادہ تر تجارتی سفر ہی تھے۔ یہ اسفار علم و تہذیب کے مشاہدے کے سفر ہرگز نہ تھے۔ انہی اسفار میں کچھ اہل علم سے ملاقاتیں اتفاقیہ ہوئی ہیں، باقاعدہ سفر کے شیڈول میں وہ ملاقاتیں شامل نہ تھیں۔ ایسی ہنگامی ملاقاتیں کسی انسان کی سیرت سازی ہرگز نہیں کرتی ہیں، اور نہ ہی یہ ملاقاتیں انسان کی شخصیت پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان کے فکر و نظر کو بدل کر رکھ دیں یا اس کی فکر سازی اور شخصیت سازی کر دیں، اور نہ ہی ان اتفاقی ملاقاتوں سے ایسا علم حاصل ہونا ممکن ہے جو ایک امی ذات کو ایک ملک ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا، اور ایک زمانے ہی کا نہیں بلکہ تمام زمانوں کا اس کو لیڈر بنا دے۔ اور نہ ہی ان اتفاقی ملاقاتوں سے کسی مذہب یا اور نہ ہی کسی انسانی اخلاق و تہذیب اور اعلیٰ تہذیب و تمدن کے ان ملاقاتوں کے ذریعے سے وہ اصول میسر آ سکتے تھے جن کے نتیجے میں انسانی سیرت کی تاریخ میں بے پناہ اثرات مرتب ہوتے، اور اس باکمال سیرت کے لیے اس وقت کی موجود انسانی سیرت میں کوئی عملی نمونہ دستیاب نہ تھا جس سے اس سیرت کی تشکیل سازی ہوتی۔ انسانی عقل بار بار اس پر غور کرتی رہے اور حقائق کی کورید کرتی رہے، اور یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گی اس عظیم سیرت کا کوئی ماخذ، کوئی مصدر کسی انسانی صورت کے اندر ہرگز موجود نہ تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم اس عظیم ذات و شخصیت کو اس کے بچپن سے دیکھتے ہیں، اور اس کی زندگی کا ہر پل عظیم تھا۔ یہ ذات ہر دور میں عظیم تھی، اس کا بچپن عظیم تھا، جوانی عظیم تھی۔ یہ ذات اپنے میل جول میں ہر دور میں منفرد تھی، اس کے معاملات حیات الگ اور اعلیٰ معیار انسانیت پر استوار تھے۔ ان کی عادات عظیم تھیں، ان کے اخلاق عرفہ تھے۔ یہ ہر دور میں سب انسانوں سے مختلف نظر آتے تھے، کبھی کسی بھی انسان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کی صداقت پر ساری قوم اعلان بعثت کے وقت صادق و امین ہونے کی اجتماعی گواہی اور شہادت دیتی ہے۔ ان کی ذات و شخصیت پر کسی بدترین دشمن نے بھی کبھی کوئی الزام نہیں لگایا ہے۔ آپ کسی سے بھی بد کلامی نہیں کرتے تھے، آپ نے کسی بھی شخص کو کبھی بھی گالی نہیں دی، کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی فحش بات نہیں کی۔ آپ نے ہر کسی سے معاملات تجارت کیے مگر کسی سے بھی
تلخ کلامی نہیں کی، کبھی کسی سے بھی تو اور میں نہیں کی۔ یہ عام جو مروج ایک سلسلہ ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہ تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ سختی کی بجائے میٹھاس کے بولوں کا اظہار ہوتا تھا، اور اس زبان سے ایسے بول نکلتے تھے جو بھی سنتا تھا ان کا اسیر اور گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کسی سے بھی بد معاملگی ہرگز نہیں کرتے تھے، آپ نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، اور برسوں کاروبار و تجارت کرنے کے باوجود کسی کا پیسہ اور رقم ناجائز طریقے سے نہیں کھایا۔ سارے لوگ آپ کی ایمانداری پر گواہ تھے۔ آپ بد اخلاقوں کے درمیان پاکیزہ اخلاق تھے، بے حیاؤں کے درمیان حیادار تھے، بد کرداروں کے درمیان صاحب کردار تھے، گناہ گاروں کے درمیان صالح تھے، شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والوں کے درمیان ان چیزوں سے کوسوں دور تھے، ناشائستہ لوگوں کے درمیان شائستہ اور معذب تھے، بدتمیزی اور گندگی میں ملوث لوگوں کے درمیان تمیزدار اور تزکیہ نفس کے حامل تھے، ہر کام میں ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتے تھے۔ سنگ دلوں کے درمیان آپ نرم دل تھے، اور بے دردوں کے درمیان آپ اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھے، مسافروں کے لیے مہمان نواز تھے، دوسروں کے دکھوں پر ان کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، وحشیوں کے درمیان امن پسند اور سلو جو تھے، فساد انگیزوں اور خون ریزوں کے درمیان سلامتی پرور اور امن پرور تھے، قبیلوں کو لڑانے کی بجائے ان کو باہم شیر و شکر کرنے والے تھے، لوگوں کے درمیان جنگ بڑھانے کی بجائے نفرتیں بڑھانے کی بجائے مصالحت اور صلح کو بڑھانے والے تھے، بت پرستوں کے درمیان سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہو کر توحید پرست تھے، ہر کسی کے سامنے جھکنے والوں کے درمیان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والے نہ تھے۔ آخر یہ کون شخص ہے، یہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں آفتاب نصف النہار کی طرح کون چمک رہا ہے، پتھروں کے ڈھیر میں یہ ہیرا کون ہے؟ 40 سال تک ان کے درمیان کردار کی اس عظیم بلندی کے ساتھ کیسے ان لوگوں میں جی رہا ہے؟ سب کی اجتماعی معاشرت کے خلاف یہ دنیا کی ایک الگ ایک منفرد معاشرت اور طرز زیست کیسے بنائے ہوئے ہے؟ انسانی عقل اس پر حیرت ہی حیرت کا اظہار کرتی ہے، اس عقل انسانی کا تعجب اس پر بھی ختم نہیں ہوتا، اس کی حیات کا ہر واقعہ انسانی عقل کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں اور کیسے کے الفاظ اس کے واقعات سیرت پر استفہام ہی استفہام پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اس ذات نے جب ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، اندھیرے ہی اندھیرے دیکھے، ہر طرف جہالت، بد اخلاقی اور بد کرداری کا ماحول دیکھا، ہر سمت شرک اور بت پرستی کے مناظر دیکھے، تو اس ماحول سے اس کی طبیعت سخت ناگوار اور ناساز ہوئی، تو تب یہ ذات و شخصیت سب سے الگ تھلگ ہو کر آبادی سے دور پہاڑوں کی جانب متوجہ ہوئی، تنہائی اور خلوت طبیعت کو مرغوب اور موافق ہو گئی، خلوت کی عبادت اور تخنص نے روح و دل اور دماغ و ذہن کو بے پناہ سکون و اطمینان عطا کر دیا۔ اب اس عبادت و خلوت نے اقوام عالم کو روشن اور منور کرنے کا جذبہ عطا کر دیا، اور ایسی طاقت حاصل کرنے کا ولولہ دیا جس کے ذریعے ساری دنیا کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کا ایک ناقابل شکست عزم دیا۔ غار ہرا کی ان خلوتوں کے نتیجے میں دل میں روشنی کا ایک آفتاب طلوع ہوا، اس نے دل کے اندر بے پناہ طاقت بھر دی۔ اب وہ اس غیر مری طاقت اور قوت کی بنا پر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے یہ بت بے حقیقت ہے، یہ بت بے حقیقت ہے، بے حقیقت ہے، ان کی عبادت ہرگز نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، کوئی انسان، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی روح اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، فقط اور فقط ایک خدا کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ زمین
یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور تم کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہے، اس لیے فقط اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہی تمہارا عقیدہ توحید ہے، اور زندگی کے ہر حال میں صرف اسی رب کا حکم مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، چوری نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، ظلم و ستم نہ کرو، گناہ اور بدکاریاں نہ کرو، کسی کی جان نہ لو، کسی کا مال نہ چھینو، جو کچھ لو حق کے ساتھ لو، اور جو کچھ دو حق کے ساتھ دو، اور تم سب کے سب انسان ہو اور سارے انسان انسانیت میں برابر ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب انسانی عقل کے میزان میں ہم اس ذات و شخصیت کو ایک اور اعتبار سے بھی جانتے ہیں کہ 40 برس تک ان عربوں میں وہ اپنی زندگی گزار چکا تھا۔ اس دوران اس مکہ کے تاجر کو کسی نے ایک خطیب اور جادو بیاں مقرر کے طور پر نہ جانا تھا، کسی نے ان کو الہیات، فلسفہ، اخلاق، قانون، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات پر بحث کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ اس وقت جاننے والے آپ کو ایک امن پسند اور پیکرے شرافت کے طور پر جانتے تھے، مگر جو ہی وہ شخص 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچا تو وہ غار حرا سے ایک نیا پیغام لے کر آیا۔ اس پیغام نے اس کی ذات کا تعارف رسول و نبی سے کرایا، اور اس کے پیغام نے ساری کائنات انسانیت کی کایا پلٹ دی۔ اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا تھا جس کو سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ عالم تھا کہ اس کے بڑے بڑے دشمن بھی اس کے کلام کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے، کہیں اس کا کلام ان کے دلوں میں نہ اتر جائے۔ اور اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کا عالم یہ تھا کہ تمام قوم عرب کے بڑے بڑے شعراء، خطباء اور زبان آور ادبا اس کلام کے سامنے بے بس تھے۔ اس کلام نے بار بار ان کو چیلنج دیا، تم سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کے مقابل آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ اور ایسے بے مثل کلام کو عربوں کے کانوں نے آج تک سنا ہی نہ تھا۔ یہ تو اس شخصیت کے کلام کا عالم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے بعد یہ شخص مکرم ایک بے مثل حکیم نظر آیا، ایک لاجواب مصلح اخلاق و تمدن دکھائی دیا، ایک حیرت انگیز ماہر سیاست نظر آیا، ایک زبردست مقنن ظاہر ہوا، ایک اعلیٰ درجے کا جج اور جسٹس دکھائی دیا، اور ایک بے نظیر اور ایک عظیم سپہ سالار بن کر آیا۔ امی ہو کر حکمت و دانائی کی بے شمار باتیں کرنے لگا۔ وہ امی ذات الہیات پر فیصلہ کن تقاریر کرنے لگا اور آرا دینے لگا، تاریخ اقوام کے عروج و زوال کے فلسفے بیان کرنے لگا، قدیم مصلحین کے کارناموں کو واضح کرنے لگا، مذاہب عالم پر تجزیہ اور تنقید کرنے لگا، اختلافات اقوام کے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگا، اور دنیا کو اخلاق و تہذیب اور شائستگی کے درس دینے لگا۔ وہ معاشرت، معیشت، عمرانیات اور بین الاقوامی تعلقات کے قوانین وضع کرنے لگا۔ دنیا عجب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش اور پرامن تاجر جس نے زندگی بھر کبھی تلوار نہ چلائی تھی، کبھی فوجی تربیت نہ لی تھی، جس نے اعلان بعثت سے قبل صرف ایک آدھ لڑائی میں جزوی حصہ لیا تھا، وہ غار حرا کے پیغام حق کے بعد ساری دنیا کا بہادر سپاہی اور عظیم سپہ سالار بن گیا، جس کے قدم دنیا کے سخت سے سخت
مارکوں میں ہمیشہ جمے رہے، جو دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود اپنے میدان جنگ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، جو ساری دنیا کا ایسا زبردست جنرل بنا جس نے 9 سال کے اندر تمام عرب کو فتح کر لیا، ایسا حیرت انگیز ملٹری لیڈر بنا کہ اس کی فوجی تنظیم اور جنگی حکمت عملی کے سامنے ساری عرب دنیا شکست کھا جاتی ہے اور شکست فاش کا اظہار اور اعتراف کر لیتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ شخص مکرم غار حرا کے پیغام کے بعد ایک زبردست ریفارمر اور مدبر بن کر ظاہر ہوا، جس نے 23 سال کے اندر 12 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگجو، جاہل، سرکش اور غیر متمدن لوگوں کو جدید حالات کے بغیر ایک دین کی لڑی میں پرو دیا اور ان کو ایک تہذیب کا پیروکار بنا دیا اور ایک آفاقی قانون کے ان کو تابع کر دیا اور ایک نظام حکومت کے ماتحت کر دیا، اور اس قابل صد احترام ذات نے ان عرب کے وحشیوں کے خیالات بدل ڈالے، ان کے خصائل تبدیل کر دیے، ان کے اخلاق بدل ڈالے اور ان کی وحشت کو اعلیٰ مدنیت میں بدل ڈالا، ان کی بد کرداری کو اعلیٰ کردار میں بدلا، ان کی بد اخلاقی کو عظیم اخلاق میں بدل ڈالا اور ان کی سرکشی اور بغاوت کو جذبہ اطاعت میں بدلا۔ اس بانج قوم کو ہزار در ہزار اعظم رجال سے مردم خیز بنا ڈالا۔ وہ لوگ جو اس سے پہلے ساری دنیا کے راہزن تھے، ان کو ساری دنیا کا راہبر اور رہنما بنا ڈالا۔ اس شخص عالی شان نے اپنی قوم کو بدلنے کا یہ کام کسی ظلم، کسی جبر، کسی دغا اور کسی فریب سے نہیں کیا، بلکہ اپنے دل مو لینے والے اخلاق حسنہ سے کیا، روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت سے کیا، دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعلیم سے کیا۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا، اس نے اپنی شان رحمت للعالمین کے ذریعے اپنے ادا کے دلوں کو بھی موم کیا، عدل و انصاف کو معاشرے میں عام کیا۔ اس نے حالت جنگ میں بھی کسی سے بد عہدی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو دغا دیا ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کیا ہے، اور اس ذات کا وہ دشمن جو اس کے خون کا پیاسا تھا، جس نے اس کو پتھر مارے تھے، جس نے اس کو وطن سے نکالا تھا، جس دشمن نے اس کے خلاف سب عرب کو یکجا اور اکٹھا کر دیا تھا، جس دشمن نے جوش عداوت میں اس کے چچا کا کلیجہ چبا ڈالا تھا، اور دنیا کے اس سفاک ظالم جان، مال اور عزت کے سب سے بڑے دشمن کو بھی اس ذات مکرم نے اس وقت معاف کیا جب اس دشمن پر مکمل غلبہ پا لیا تھا، اور جب اس دشمن کو فتح مکہ کی صورت میں شکست فاش دے دی تھی، جبکہ اس کے سینے پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، تو اس وقت فرمایا میں اپنی ذات کے لیے تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء۔ یہی وہ ذات مقرب ہے جو اس دور جدید کی بانی اور لیڈر ہے، اور یہ دنیا کا عظیم شخص ان کا بھی لیڈر ہے جو اسے لیڈر نہیں مانتے۔ یہ ان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کے خیالات، اصول حیات اور قوانین زیست میں ہر روز ایک روشنی بن کر ان کی زندگیوں میں چمک رہا ہے۔ یہ اپنی تعلیمات کے ذریعے عصر جدید کی روح میں پیوست ہے۔ یہی وہ شخص لائق صد احترام ہے جس نے دنیا کو محکم تصورات اور نظریات دیے ہیں، جس نے انسانوں کے مابین عجائب پرستی کا خاتمہ کیا ہے، جس نے انسانوں کو رہبانیت سے نجات دی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، جس نے انسانوں کے درمیان عقلیت اور حقیقت پسندی کو فروغ دیا ہے، افلا تعقلون افلا یتدبرون، جس نے ان کو مادی معجزوں سے عقلی معجزوں کی طرف منتقل کیا ہے، جس نے ان کے لیے معیار صداقت عقل و فطرت کو ٹھہرایا ہے۔ اس ذات مکرم نے خارق عادات میں خدائی کے آثار ڈھونڈنے والوں کی آنکھوں کو کھولا ہے، اور ان کے آثار فطرت میں آیات الہیہ اور خدا کی نشانیاں دیکھنے کا ان کو خوگر بنایا ہے، اور محض
غیر معقول خیالات اور قیاسات پر زندگی گزارنے والوں کو تعقل، تفکر، مشاہدہ اور تحقیق کی راہ پر لگایا ہے۔ اس نے انسانوں پر حواس خمسہ، ظاہری، عقل اور وجدان کے ذرائع کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ اس نے مادیت اور روحانیت کے مابین مناسبت اور توازن پیدا کیا ہے، اور دین کو علم و عقل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہے، اور سائنسی طریق سے لوگوں کے اندر مذہب کی قوت کو بیدار کیا ہے۔ اسی ذات مکرم نے شرک اور مخلوق پرستی کی ہر بنیاد کو انسانوں کے درمیان سے اکھاڑا ہے، اور علم کی بے پناہ طاقت سے توحید کو ان کا عقیدہ راسخ بنایا ہے، حتیٰ کہ مشرکوں اور بت پرستوں کو بھی وحدانیت کے رنگ سے رنگ دیا ہے۔ اس ذات مکرم نے انسانوں کے اخلاقی اور روحانی تصورات کو بدلا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی مذہبی زندگی میں بھگوان، اوتار اور ابن اللہ کے سوا کسی کو ہادی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، انہیں اسی ذات نے بتایا ہے کہ تم ہی میں سے کوئی خدا کا چونیدہ انسان آسمانی بادشاہ اور خداوند عالم کا نمائندہ اور رسول ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر طاقتور انسان کو خدا بنا لیتے تھے، انہیں سمجھایا انسان بجز انسان کے کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا یہ انسان انتخاب ہے جو اسے کسی منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس امی ذات نے ساری دنیا کو طہارت و نظافت کے اصول دیے ہیں جو ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور اس عظیم ماہر عمرانیات نے معاشرت کے وہ قوانین دیے ہیں جن کی خوشہ چین ساری دنیا ہے۔ اس عظیم ماہر اقتصادیات نے معاشیات کے وہ قواعد اور اصول دنیا کو بتائے ہیں جن سے ساری دنیا اقتصادی حوالے سے اکتساب فیض کرتی ہے، اور اس اعلیٰ اور بے مثل سیاستدان نے حکومت اور ریاست کے وہ سیاسی نظریات دیے ہیں جو ساری دنیا میں انقلابات عالم کا پیش خیمہ ثابت ہوئے ہیں۔ اس عظیم قانون دان نے عدل و انصاف کے وہ اصول عطا کیے ہیں جن پر ساری دنیا کا عدالتی نظام اور قانونی افکار قائم ہے، اور اس عظیم سپہ سالار نے جنگ و صلح کے وہ بین الاقوامی ضابطے عطا کیے ہیں جن کو آج بھی معظم اقوام اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کائنات کے عظیم لیڈر نے مختلف قوموں کے درمیان انسانی قدر مشترک کی بنا پر تمام معاملات حیات کو سلجھانے، نبھانے اور سنوارنے کے راز اور عملی نمونے عطا کی ہیں۔ انسانی تاریخ اپنے پس منظر میں بڑی ہی حیرت انگیز انسان رکھتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ابتدا سے لے کر اب تک بڑی تاریخی شخصیات گزری ہیں، مگر ان کو جب اس عظیم شخصیت مکرمہ کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اپنی شخصیت میں اس کے سامنے پست اور بونے نظر آتے ہیں، اور ان کی بڑی چمک دمک ان شخصیتوں کی اس ذات کے سامنے ماند پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ زندگی کے ایک دو شعبوں کے سوا آگے نہ بڑھ سکے۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر دوسری طرف ان پر عملی طور پر کچھ نہ کر سکا، کوئی عمل کا پیکر ہے مگر فکر میں کمزور ہے، کسی کے اندر سیاسی کمالات اور سیاسی تدابیر ہیں، اور کسی کے اندر فوجی ذہانت ہے، اور کوئی اجتماعی زندگی کا علم بردار ہے مگر وہ دوسرے شعبوں سے لا تعلق ہے۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو روحانیت کو اپنایا تو معیشت اور سیاست کو اس نے بلا دیا، کسی نے معیشت اور سیاست کو لیا تو اخلاق اور روحانیت کو فراموش کر دیا۔ غرضے کے تاریخ انسانی میں ہر طرف یک رخ ہیرے نظر آتے ہیں، مگر تاریخ عالم میں فقط یہی وہ ذات اقدس ہے جس کے اندر باری تعالیٰ نے تمام شرف و کمالات کو جمع کر دیا ہے۔ وہ خود حکیم و دانا بھی ہے، وہ سیاسی مدبر بھی ہے، فوجی لیڈر بھی ہے، مذہبی راہبر بھی ہے، سماجی رہنما بھی ہے، واضح قانون بھی ہے، معلم اخلاق بھی ہے، روحانی رہنما بھی ہے، اور انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے کا رہنما بھی ہے۔ وہ دنیا کو ایک نئی تہذیب دینے والا بھی ہے۔ وہ اپنے افکار میں، اپنے اعمال میں افراط و تفرید کے ہر نشان سے
پاک ہے اس جیسا کوئی اور جامع صفات لیڈر پوری انسانی تاریخ اور انسانی عقل کی رسائی میں نہیں ہے۔ اس لیے انسانی عقل در رسول پر جھکی اور اپنی درماندگی اور اپنی بے بسی کا ایک طرف اظہار کرتی ہے تو دوسری طرف یہی انسانی عقل اس وقت اپنی اسی بے بسی اور اظہار عجز کو اپنا سب سے بڑا افتخار بنا دیتی ہے، اپنا سب سے بڑا کمال بنا دیتی ہے، اور جس کا اظہار صائم چشتی کی زبان میں یوں کرتی ہے: تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تازہ شباب تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔